ہم جو نیکی کر رہے ہیں اس میں اللہ کی رضا ہمارا مقصد ہونا چاہیے, اللہ کی خوشی ہمارا مقصد ہونا چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں رمضان کے مہینے سے آنے سے پہلے بھی رمضان کی کوئی امپورٹنس ان کے ذہن میں کوئی خاص نہیں ہوئی, کوئی غلط کام نہیں کریں گے, بٹ جیسے ہی ہمارا عید کا چاند لگ رہا ہے ساری چیزیں کلوز. رمضان آ گیا ہے, اس میں ہم نے بس نیکیاں کرنی ہیں, اور اس کے بعد ہم نے دوبارہ وہی کام یا وہی اسی رستے پہ آ جانا ہے, اسی طریقے پہ آ جانا ہے جس میں ہم پہلے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے نصیب میں صرف بدنصیبی ہے, ناکامی ہے, اس کو کچھ بھی نہیں ملے. وہ اس کی برکت سے, اس کے خیر سے محروم رہا, وہ بدنصیب ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے رحمتوں کے دروازے کھول دیے, میں نے جنتوں کے دروازے کھول دیے, میں نے مغفرت کے دروازے کھول دیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جس کے لیے دعا کرو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ آمین بول رہے ہو, تو پھر کچھ بچ جاتا ہے باقی. الحمدللہ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رمضان المبارک کا مہینہ, الحمدللہ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, بہت اللہ کا احسان ہے ہم سب پہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم دوبارہ ہم نے اس کو پایا اور ہم نے اس کا استقبال کیا. اور استقبال سے ریلیونٹ بہت ساری باتیں ہم نے پہلے بھی بہت سارے لوگوں سے سنی ہیں, مامون بھائی نے بھی لاسٹ ٹائم آپ لوگوں سے شیئر کی. اور عموماً جو ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے رمضان کو ویلکم کرنے کا, اس سے کچھ ذرا ہٹ کر میں کوشش کروں گا کچھ چیزوں کو ڈسکس کیا جائے. دیکھیں, رمضان آتا ہے, نارملی ہمارے گھروں میں ایک ماشاءاللہ بڑی رونق ہوتی ہے, اور ہم سب جتنی بھی ہماری فیملیز میں میکسیمم جس کی جو بھی استطاعت ہے گھر کے اندر صفائی ہو رہی ہوتی ہے, گھروں میں پینٹس ہونا شروع ہو جاتے ہیں, عید کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں, کپڑے بننا شروع ہو جاتے ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں جن کو ہم حرام تو نہیں کہتے, وہ جائز ہیں, ان کو ہم کر سکتے ہیں اور کرنی چاہیے کیونکہ ایک بہت بابرکت مہینہ آ رہا ہے اور ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں. لیکن ایک چیز جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اے ایمان والو, ہم نے تم پہ روزے فرض کیے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ, یعنی کرسچنز پہ, جوز پہ بھی روزے تھے, اور جو پہلی قومیں تھیں ان پہ بھی روزے فرض تھے. کیوں کیے گئے تھے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ, اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. روزے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹرانسفارم کریں, اپنی سول کو ٹرانسفارم کریں, ہم اپنے نفس کے اوپر کام کریں, اپنی ذات کے اوپر کام کریں, اپنا تزکیہ کریں. ایکچولی ہم بہت ہی کم اس فکر کے اندر اپنے آپ کو مصروف کرتے ہیں کہ ہم اپنی ذات پہ کام نہیں کرتے, کہ ہمیں اس چیز کا اندازہ ہی نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہ چند گنتی کے دن, اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ گنتی کے دن ہیں, یہ جو گنتی کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دن دیے ہیں وہ کیوں دیے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف بھوکا رہنے کے لیے اور عید کی تیاری کے لیے, عید پہ اچھے اچھے کپڑے پہننے کے لیے, یا افطاری میں اچھے اچھے کھانے کھانے کے لیے؟ کس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے پورے سال میں؟ اس کا سب سے امپورٹنٹ مقصد وہ تعلق ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ ہمارا بنانا چاہتے ہیں, اور وہ پورا سال اس طرح سے وہ نہیں بن پاتا. ہم کوشش کرتے ہیں, بہت سارے لوگ کوشش بھی کرتے ہیں, ایسا نہیں کہ سب لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں, اللہ والے لوگ ہیں, بہت سارے لوگ ہیں وہ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں, پورا سال یاد کرتے رہتے ہیں, لیکن عموماً انسانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے, ڈسٹ پڑ جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر کرم کیا, ہم پہ فضل کیا کہ ہم ایک مہینہ, پورا ایک مہینہ اپنی اس خاص ایک ایٹماسفیئر کے اندر ایک خاص طرح کی عبادات اللہ تعالیٰ نے اس پورے مہینے میں کوئی ایک عبادت نہیں بنائی.
اتنا فضل والا اور اتنی برکت والا مہینہ بنایا ہے کہ اس کے اندر ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت بڑا اجر اس کے لیے بنا دیا. آلدو کہ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو اس پورے مہینے میں ہے وہ روزہ ہے, اور اس روزے کے گرد ہمارا یہ پورا مہینہ گھومتا ہے. لیکن اس کا جو الٹیمیٹ گول ہے, جو مقصد ہے, وہ کیا ہے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا. دوسرا گول, پہلا گول میں نے آپ لوگوں کو کیا بتایا قرآن کی آیت میں کہ ہم روزوں سے اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ یا اللہ تعالیٰ کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہمیں تقویٰ مل جائے, ہم ڈرنے والے بن جائیں, ہمارا اللہ سے تعلق بن جائے. دوسرا اللہ تعالیٰ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ ایمان یعنی کہ اپنی عبادات, اپنے اعمال, ان سب چیزوں پہ بھی کام کریں اور اپنی ذات پہ, اپنی ذات کی بات پونڈر کریں. ہمارا اچھا اس میں کیا اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم نے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہے ہر انسان کو اس روزے میں یا روزوں میں اپنی ذات کی ٹرانسفارمیشن کے پر فوکس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اپنا احتساب, خود احتساب بھی بہت ضروری ہے. لیکن ہمارا مسئلہ عموماً یہ ہوتا ہے, جو ہم یہاں پہ پہلی غلطی میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں, کہ ہم عموماً اپنے روزے کی, اپنے عمل کی, اپنے تزکیے کی, اپنے تقوی کی, اپنے صبر کی, اپنی غلطیوں کی جو ہے نا اکاؤنٹیبلٹی کرنے کے بجائے سٹل وہی جو پورا سال ہمارا طریقہ ہوتا ہے دوسروں کی غلطیوں کو کاؤنٹ کرتے رہتے ہیں. دوسروں کی غلطیاں کو کاؤنٹ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنی غلطیوں کو کاؤنٹ کرو. جو تمہارے اندر کمیاں ہیں, اس لیے مہینہ یہ آیا ہے کہ سب سے پہلے اپنی غلطیوں کو دیکھو کہ تمہارے اندر غلطیاں کیا ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جیسے روزہ بنایا, روزہ جو ہے عربی لینگویج میں سیام یا سوم ہم کہتے ہیں روزے کو, تو روزے کا شرعی جو ویسے مطلب بنتا ہے عربک لینگویج کے لحاظ سے کہ مطلق رک جانا, کسی چیز سے بالکل رک جانا, اور شرعی لحاظ سے کہ کھانے پینے سے اور ہر طرح کی خواہشات جو بھی جائز بھی ہیں ان سے بھی رک جانا. صبح فجر سے لے کر مغرب غروب آفتاب تک ایک خاص ٹائم لمٹ کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے لیے پابندی ہے. کیوں یہ ایکسرسائز کروائی جا رہی ہے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اللہ تو کہتے ہیں کہ مجھے تمہارے بھوکے رہنے سے یعنی کہ تمہارے بھوکے رہنا جو ہے اس سے زیادہ یعنی کہ اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ, اور تمہارا جو تزکیہ, جو تعلق میرے سے ٹوٹا ہوا ہے وہ جڑ جائے. تو اصل میں ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ استقبال رمضان یا رمضان کے اندر وہ کیا کام ہیں, وہ کیا غلطیاں ہیں جو ہم سے مسلسل ہوتی ہیں. ہم دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ لوگوں کا کیا خیال ہے, ایک شخص کو ایک بہت ہی خوبصورت ایریا کوئی باغ میں بھیجا جائے اور اس باغ میں ہیرے جواہرات, پھل, فروٹ, بہت ساری نعمتیں ہوں, اس کو کہا جائے کہ تمہارے پاس ٹائم ہے, ایک سائڈ سے انٹر ہو, دوسری سائڈ پہ آپ نے ایگزٹ ہو جانا ہے اس ٹائم پیریڈ کے بعد, اور اس کو اجازت ہے جو چیز وہ لینا چاہتا وہ لے, اس کو گولڈ مل رہا ہے, پھل مل رہے ہیں, جو بھی نعمتیں مل رہی ہیں, اور ایٹ دا اینڈ جب وہ ایگزٹ ڈور سے باہر نکل رہا ہو تو وہ ساری کی ساری وہ جو اس نے جوس, فروٹس, جو بھی اچھی اچھی چیزیں اس نے اس باغ سے, اس ایریا سے اٹھائی ہیں, وہ ساری وہاں چھوڑ کے چلا جائے. بھائی ایسے بندے کو آپ کیا کہیں گے؟ بے وقوف کہیں گے. ایسے لوگوں کو ہم کہیں گے بد نصیب. یہ بالکل ایسی ہی مثال ہے کہ اگر ہم پورے رمضان نیکیاں کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, عمرے کر رہے ہیں, لوگوں کی افطاری کروا رہے ہیں, ہر طرح کی نیکی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں اجر ملے, لیکن ہمارا گول کیا ہوتا ہے؟ پہلی مسٹیک جو میں یہاں پہ آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کروں گا, جو عموماً ہم رمضان کو پلان کرتے ہوئے کرتے ہیں, وہ یہ کہ ہمارا گول صرف رمضان ہوتا ہے. ہم رمضان میں روزے بھی رکھیں گے, ہم رمضان میں نمازیں بھی پڑھیں گے, ہم رمضان میں جو ہے غلط کام بھی نہیں کریں گے, گندی باتیں بھی نہیں کریں گے, کوئی موویز بھی نہیں دیکھیں گے, کوئی غلط کام نہیں کریں گے. بٹ ٹل جیسے ہی ہمارا عید کا چاند لگ رہا ہے ساری چیزیں کلوز, ٹھپ, بند. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم نے بہت ساری نیکیاں
بہت سارے اچھے اعمال اکٹھے کیے, اللہ تعالیٰ سے بہت بہت بڑے اجر لیے, اور انٹینشن بیہائنڈ دا سین سٹارٹنگ فرام رمضان ہماری یہ تھی, رمضان آ گیا ہے اس میں ہم نے بس نیکیاں کرنی ہیں, اور اس کے بعد ہم نے دوبارہ وہی کام یا وہی اسی رستے پہ آ جانا ہے, اسی طریقے پہ آ جانا ہے جس میں ہم پہلے تھے, اور بعد میں بھی اسی رستے پہ آ جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بہت سخت وعید سنائی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے روزے دار کا اس کے نصیب میں صرف بدنصیبی ہے, ناکامی ہے, اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. جب تک ہم اس بات کو نہیں سمجھیں گے کہ ہم جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, جو بھی عبادت, دیکھیں ہر بندے کی استطاعت ہے, مختلف لوگ ہر طرح کی عبادت کرتے ہیں, کچھ لوگ قیام لمبا کرتے ہیں, کچھ قرآن زیادہ پڑھتے ہیں, کچھ صدقہ خیرات زیادہ دیتے ہیں, ہر بندے کی استطاعت ڈفرینٹ ہے. لیکن فرض روزہ ہے, اس کے ساتھ جو بھی آپ نیکی کریں گے اس کی استطاعت کے مطابق وہ نیکی وہ کر رہا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جب مہینہ بنایا, اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ حدیث میں ہے کہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, شیاطین جن کو جکڑ دیا جاتا ہے, اور ایک رات یعنی لیلۃ القدر کی رات جو 1000 راتوں سے یعنی اپروکسیمیٹلی 83 ایئرز کے راؤنڈ اباؤٹ عبادت بنتی ہے, ایک رات کی عبادت. اتنا بہترین مہینہ آپ کو مل رہا ہے. حدیث میں آتا ہے جو اس کی برکت سے, اس کے خیر سے محروم رہا وہ بدنصیب ہے, وہ محروم رہا. یعنی کہ اتنی زیادہ نعمتیں اور اتنے بڑے بڑے انعامات اس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں, اور کون وہ بیچارے بدنصیب ہیں, وہ کون لوگ ہیں جن کو اس کی برکت سے یا اس اجر سے محروم کر دیا گیا؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں رمضان کے مہینے سے آنے سے پہلے بھی رمضان کی کوئی امپورٹنس ان کے ذہن میں کوئی خاص نہیں تھی, اور رمضان آنے کے بعد بھی ان کے اندر کوئی فرق نہیں آ رہا. دیکھیں کم عبادت ہونا, اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے بہت آسانیاں بھی رکھی ہیں, لیکن اصل مقصد جیسے میں نے آپ کو بتایا نا, اپنی ذات کو ٹرانسفارم کرنے کا مقصد نہیں ہے ہمارا. چھوٹی نیکی بڑی نیکی اللہ اجر دینے والا ہے, لیکن اگر ہمارا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے, ہمارا مقصد کلیئر نہیں ہے, ہمارا گول کلیئر نہیں ہے, ہم تقوی حاصل نہیں کرنا چاہ رہے, ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار نہیں بننا چاہ رہے, تو پھر ہم یہ وہی تو بدنصیب لوگ ہیں جن بیچاروں کو اللہ نے سارا موقع دیا ہے, اور وہ عبادات کر کے, چھوٹی چھوٹی عبادت, اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لو, سلام کر لو, مسکرا کے دیکھ لو, اس تمام چیزیں نیکیاں ہیں. تمہیں صدقہ دینے کی استطاعت نہیں ہے, رستے میں سے پتھر ہٹا دو انٹینشنز کے ساتھ, اللہ کو مقصد کا, اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو نیکی کر رہے ہیں اس میں اللہ کی رضا ہمارا مقصد ہونا چاہیے, اللہ کی خوشی ہمارا مقصد ہونا چاہیے. جب تک ہم اس کانسیپٹ پہ نہیں آئیں گے, اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے, ہم بھی کہیں ان بد نصیبوں میں نہ شامل ہو جائیں. ایک اور بہت ڈرا دینے والی حدیث ہے, میں اس لیے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ عموماً ہم فضائل سنتے سنتے اس بات سے دور ہو جاتے ہیں جس سے ہمیں ڈرنا چاہیے, جس سے ہم اپنے گول کی طرف فوکس ہو سکتے ہیں. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پہ چڑھ رہے تھے, انہوں نے ایک سٹیپ اٹھایا, کہا آمین, دوسرا سٹیپ اٹھایا, کہا آمین, تیسرا سٹیپ اٹھایا, کہا آمین. صحابہ سارے یہ دیکھ رہے تھے ماجرا, اور ان کو اندازہ نہیں ہوا. انہوں نے کہا, جب انہوں نے کر لیا تو بعد میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یہ کیا معاملہ تھا, پہلے کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا کہ آپ نے 3 سٹیپس لیے اور تینوں پہ آمین کہا. اللہ اکبر. جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی مغفرت کے لیے دروازے کھولے ہوئے, رحمتوں کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے رحمتوں کے دروازے کھول دیے, میں نے جنتوں کے دروازے کھول دیے, میں نے مغفرت کے دروازے کھول دیے, وہاں یہ ڈرا دینے والی حدیث کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے اس حدیث کو پڑھتے اور سنتے وقت, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے 3 لوگوں کے پر کے لیے بدعا کی اور مجھے کہا کہ آپ آمین کہیں. پہلا,
جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا اور اس میں درود نہیں بولا برباد ہو گیا, تباہ ہو گیا وہ. دوسرا, جس کو بوڑھے ماں باپ ملے اور اس نے ان کی خدمت کر کے جنت نہیں کمائی, تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا. اور تیسرا جو آج ہمارے ٹاپک سے ریلیونٹ ہے, جسے رمضان کے مہینے ملے, راتیں ملی, صحت ملی, موقع ملا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتا تھا, اپنے گناہوں کو بخشوا سکتا تھا, اور اس نے اپنے آپ کو نہیں بخشوایا, تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ برباد ہو گیا. اس کے نصیب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جس کے لیے دعا کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ آمین بول رہے ہو, تو پھر کچھ بچ جاتا ہے باقی. پھر کیوں نہیں ہم ڈرتے کہ ہماری روزوں میں بھی نمازیں نکلنی ہوں, ہمارے روزوں میں بھی جو سا ہے ہمارے دل صاف نہ ہو, روزوں میں بھی ہم بے حیائی کے کام کر رہے ہوں, تو پھر ہمیں ڈر جانا چاہیے. روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے. روزے سے جو اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بدنصیب لوگوں میں نہ شامل کرے جن کو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بدعا ہے. اور ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز, جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ابھی میں نے آپ کو ایک سٹوری بھی سنائی کہ ایک بندہ اپنے سارے اعمال دروازے پہ چھوڑ جائے, سارے جو بھی اس نے اکٹھا کیا باغ سے اکٹھا وہاں پہ چھوڑ جائے. اس پہ مجھے حدیث مفلسی یاد آ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ انہوں نے, جیسے ہم بھی سمجھتے مفلس کون ہے کہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں, جس کے پاس گھر نہیں ہے, جس کے پاس گاڑی نہیں ہے, یا جس کے پاس جو صحت نہیں ہے, ہم ان چیزوں کو مفلس سمجھتے ہیں. اللہ اکبر, یہ پوائنٹ نوٹ کریے گا, یہاں پہ آ کے ہم بہت سارے لوگ مسٹیک کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص آئے گا جو بہت بڑے بڑے نیک اعمال لے کر آئے گا, قیام اللیل لے کر آئے گا, حج لے کر آئے گا, عمرے لے کر آئے گا, روزے لے کر آئے گا, نمازیں لے کر آئے گا. اللہ اکبر. دوسری طرف جن لوگوں کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہوگی, جن کا اس نے حق مارا ہوگا, جن کو اس نے تکلیف پہنچائی ہوگی, جن کی اس نے غیبت کی ہوگی, مطلب ان کو وہ آ جائیں گے, اپنا حق مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے. کیا ہوگا؟ پہلے اس کی نیکیاں دینا شروع کر دی جائیں گی ان کو. اتنے لوگ ہوں گے کہ جو اس کی نیکیاں ہوں گی وہ ختم ہو جائیں گی. پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ ان کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈالنا شروع کر دے گا. اللہ اکبر. یہ ہے مفلسی. آج ہم اس چیز کو بھولے بیٹھے ہیں. حقوق اللہ ہمارا, اچھا ہمارے ذہن میں ایک بات آتی ہے روزے سے متعلق صرف ایک کانسیپٹ عموماً بڑا کامن پایا جاتا ہے کہ اللہ کی عبادت. حقوق العباد ہمارے ذہن سے بالکل ہٹے ہوئے ہوتے ہیں, اس کی طرف ہمارا فوکس ہی نہیں ہوتا. اور یہ حدیث ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ وہ بندہ مفلس ہو جائے گا جس نے حقوق العباد کا حق نہ رکھا. یہ کوئی چھوٹا اور معمولی عمل نہیں ہے. صحابہ اکرام جب رمضان آتا تھا اس سے تیاری سے پہلے وہ بتاتے تھے کہ ہم اپنے دلوں کو پاک کرتے تھے اپنے بہن بھائیوں سے, کہ ان کے کوئی بغض, ان کا کینہ, ان کی جیلس, ان کی حسد کوئی میرے دل میں تو نہیں ہے. یہ وہ بیماریاں ہیں جن سے ہمیں اندازہ بھی نہیں کہ ہمارے سارے نیک اعمال جو ہم محنت سے کر رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہ رہے, روزہ رکھ رہے ہیں, لیکن ہمارے دلوں میں بغض ہے, ہمارے دلوں میں کینہ ہے, ہمارے دلوں میں نفرت ہے, حسد ہے, جیلسی, یہ ساری بیماریاں ہمارے دلوں میں ہیں. اللہ اکبر. یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے دلوں کو صاف کرنا. آپ سے زیادہ ابھی مال نہیں ہے, آپ بمشکل روزہ رکھ رہے ہیں, 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہیں, کاروبار کی وجہ سے بہت زیادہ آپ نوافل بھی نہیں پڑھ پا رہے, لیکن یہ بات ذہن میں ڈال لیں اپنے کہ جس شخص نے اپنے دل کو صاف کر لیا اپنے مومن بھائی کے لیے, اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کی بشارت ہے
کیسے؟ ایک صحابہ کی محفل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ابھی ایک شخص داخل ہوگا ہماری محفل میں، مسجد میں ایک بندہ داخل ہوگا، وہ جنتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں وہ شخص آیا اور ہم نے دیکھا کہ وہ بالکل سادہ سا تھا اور وہ آ کے بیٹھ گیا۔ اگلے دن پھر بشارت دی گیا ایک کو، ابھی آج ایک شخص آئے گا وہ جنتی ہے۔ صحابہ دیکھتے ہیں وہی شخص وہی صحابی دوبارہ آتے ہیں۔ تیسرے دن یہی سیم ایکٹ ہوا، انہوں نے یہی کہا کہ اب جو صحابی آئیں گے وہ جنتی ہیں۔ وہ آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ وہی صحابی، اب صحابی کا نام میں بھول گیا، ان کے دل میں کیوریوسٹی پیدا ہوئی کہ وہ کون سا عمل ہے، مجھے بھی تو پتا چلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں دن جنت کی بشارت دی اور تینوں دن یہی صحابی تھے۔ بہرحال انہوں نے ایک پلان کیا، ہماری طرح تھوڑی تھے جیلس کرنے لگ جاتے ہیں، انہوں نے ایک خیر کا پلان کیا، ان کا کوشش کرتا ہوں دیکھتا ہوں ان کے ساتھ رہنے کی۔ دیکھیں اللہ، ہم کسی کو پہچاننے کے لیے، اس کو جاننے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں۔ تو وہ ان سے جا کے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مجھے 3 دن کے لیے کچھ اجازت دیں آپ کہ میں آپ کے گھر میں رہ سکوں۔ تو صحابی نے کہا ٹھیک ہے آپ رہ لیں میرے ساتھ۔ وہ ان کے ساتھ رہتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ بالکل جس طرح ہم لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، جو ہماری نارمل جو صحابہ کی ماشاءاللہ تربیت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہوئی تھی، سب کو ایک جیسے کہنے کہ اذکار کب کرنے ہیں، تہجد کب پڑھنی ہے، نماز کب پڑھنی ہے، قرآن کب پڑھنا ہے، ان کی آلموسٹ سب کی روٹین سیم تھی۔ تو ان کا یہ تو بالکل وہی کام کر رہے جو ہم کر رہے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ آخر 3 دن جب ان کو کچھ نہیں معلوم ہو سکا، وہ جانے لگے، تو پھر ان کے دل میں آیا کہ میں ان سے پوچھ ہی لوں کہ وہ کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ کو 3 دن آپ کے آنے پہ یہ بشارت ملی۔ تو انہوں نے جب ان سے دریافت کیا کہ آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں کہ جس سے آپ کو جنت کی دنیا کے اندر زندہ ہیں آپ، اور آپ کو جنت کے اندر جنت کی بشارت مل گئی، تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے جب سوچا اور ان کا کہ میں کوئی ایسا خاص کوئی عمل تو نہیں کرتا، لیکن ایک عمل ہے مجھے یاد آتا ہے کہ جب میں رات کو سوتا ہوں نا، تو سونے سے پہلے اپنے دل کو تمام مخلوق، اللہ کے جتنے بھی بندے ہیں، جتنے بھی رشتہ دار ہیں، جتنے بھی دوست ہیں، جتنے بھی ساتھی ہیں، سب سے صاف کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اس بات سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں ہم اللہ کی عبادات کی پر محنت کر رہے ہیں، وہاں ہمیں حقوق العباد کے پر بھی بہت محنت کی ضرورت ہے۔ کہیں یہ نہ ہو ہم عبادات تو کرتے رہیں، دوسری طرف جن کے حقوق یا جو بہن بھائی ہمارے، دیکھیں روزے کا ایک بہت بڑا حصہ مخلوق کی خدمت بھی ہے۔ اللہ کی مخلوق جو ہے، رشتہ دار، بہن بھائی، ہمسائے، غریب لوگ، ان کے ساتھ جو تعلق ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں 3 ڈائمینشنز کو آپ ذہن میں رکھیں کسی بھی نیکی کے لیے۔ 3 تعلق، یعنی کہ ایک اللہ کے ساتھ تعلق، ایک آپ کی اپنی ذات کے ساتھ تعلق، جیسے میں نے سٹارٹ میں آپ کو بتایا کہ روزہ اس لیے کہ ہم اپنا تزکیہ کریں، اپنے ذات کا تعلق، اپنے آپ کو سمجھیں، اپنی کمیاں کوتاہیاں، اپنی برائیاں ان پر غور کریں، ان کا احتساب کریں۔ اور تیسری ڈائمینشن اللہ کی مخلوق، اللہ نے جو ہمارے ذمہ یا ہمارے ارد گرد جو لوگ رکھے ہوئے ہیں ان کا خیال رکھنا۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور یہ بہت کامن مسٹیک ہے جو عموماً ہم کر دیتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں سب کو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم پہ یہ جو کرم کیا ہوا ہے اس مہینے کا، اس میں جو سب سے زیادہ ہمارے اندر کامن پرابلمز پائی جاتی ہیں، جہاں عبادات کی کمزوریاں پائی جاتی ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہم، روزے کی تو بعض دفعہ روزہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، یا قرآن نہیں پڑھ پاتے، اسی طرح حقوق العباد کی جو بہت میجر ہم غلطی کرتے ہیں اور اس کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا، اس پہ ہمیں بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور روزے کی جس طرح ہمیں نا بڑی پیاری ایک بات امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی میرے سامنے آ گئی کہ انہوں نے 3 طرح کے لوگوں کی کیٹیگریز بنائی، 3 درجات، 3 طرح کے روزے کی انہوں نے مثال دی۔ ایک روزہ انہوں نے مثال دی کہ ایک روزہ صرف جو ہے وہ بھوک سے رکنا اور اپنی جو ڈیزائرز ہیں، جو ایون کے جو پرمیٹڈ ڈیزائرز ہیں ان سے بھی رک جانے کو ایک عام روزہ کہا انہوں نے۔
ایک سیکنڈ لیول کا روزہ انہوں نے بتایا کہ جو سیکنڈ درجہ روزے کا ہے وہ کیا ہے کہ انسان نہ اپنے جوارح یعنی اپنی باڈی کے جتنے بھی پارٹس ہیں یعنی کہ ہاتھ، منہ، آنکھ، کان، ان سے جو ہے نا گناہ کرنے سے رک جائے. اور جو تیسرا اور تھرڈ جو سب سے بیوٹیفل لیول ہے یا جو اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ ہے تزکیے والا، جس میں انسان اپنا تعلق اللہ سے جوڑے، اپنے گناہوں پہ فکر کرے اور غور کرے کہ وہ کیا گناہ ہیں جن کی وجہ سے وہ اللہ سے دور ہو رہا ہے اور کس وجہ سے وہ اللہ کو جنسا صحیح طرح سے یاد نہیں کر پا رہا. ان چیزوں میں غور و فکر کرے، پونڈر کرے. جب تک ہم ان چیزوں میں غور و فکر نہیں کریں گے ہمیں اندازہ نہیں ہوگا کہ ہم کیا غلطیاں کر رہے ہیں. دیکھیں ہم کیا اس بات سے جو بات نکلی کہ ہم جو اپنی ذات کا تزکیہ نہیں کر پا رہے، کس وجہ سے نہیں کر پا رہے، ان میں جو میجر غلطیاں میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہیں کہ نارملی جو ہے جو سب سے کامن پرابلم اس وقت ہمارے ٹائم کی وہ موبائل ہے. یہ ہمیں ڈائیورٹ کر دیتا ہے، یہ ہمیں اس جو غور و فکر کرنے کا جو ٹائم ہے جسے ہم غور کر سکتے ہیں یہ اسے ہمیں دور کر. دیکھیں موبائل پہ موسٹلی بہت ہی کم ایسے لوگ، جیسے اب آئے کہ ہمارا ادارہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، ہم لوگ لائیو سیشنز کر رہے ہیں، ریکارڈڈ سیشنز ہیں، اور بھی اس طرح کے اللہ کی توفیق سے بہت سارے اور بھی ادارے ہیں، آرگنائزیشنز ہیں جو دین کا کام کر رہی ہیں اور خیر کی باتیں شیئر کر رہی ہیں. لیکن میکسیمم لوگ کیا شیئر کر رہے ہیں؟ ڈراماز شیئر ہو رہے ہیں، موویز شیئر ہو رہی ہیں، مختلف طرح کے آئیڈیاز شیئر ہو رہے ہیں. ہاں باڈی ٹرانسفارمیشن کے ایڈز آ رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو رمضان میں کیسے ٹرانسفارم کر سکتے ہیں. بھائی رمضان جو ہے نا وہ باڈی ٹرانسفارم کرنے کا مہینہ نہیں ہے، رمضان اپنی سول ٹرانسفارم کرنے کا مہینہ ہے. پورے 11 مہینے آپ کے پاس ہیں، آپ نے اس رمضان کے اندر ہی اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنا ہے، فیٹ لاس کرنا ہے. دیکھیں ہیلتھ یا ایکسرسائز کرنا آپ رمضان میں بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرام چیز نہیں ہے، بٹ اس کی وجہ سے اگر آپ کی عبادات مس ہو رہی ہیں، آپ کا گول دیکھیں اس کو آپ کم کریں. دنیاوی جتنے بھی گولز ہیں، جو بھی چیزیں اچیو کرنا آپ چاہ رہے ہیں دنیا کے اندر، ان کو منیمائز کریں کیونکہ یہ 30 دن دوبارہ نہیں آئیں گے. کیونکہ آپ کو اپنی سول کو ٹرانسفارم کرنے کے لیے بیسٹ ڈیز ہیں 30 ڈیز یا 29 ڈیز کے اندر. اس کے اندر آپ اپنا تزکیہ کریں، اپنی برائیاں، اپنی ذات کی، اپنے اخلاق کی، اپنی پرسنالٹی کی، جو بھی آپ کے اندر کمیاں ہیں ان کو آپ دور کریں. اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ توبہ کرو، تقوی حاصل کرو، دعا کرو، ذکر کرو. سحر دیکھیں اللہ تعالیٰ ہماری خوراک کا بھی خیال کرے، سحر کرو، افطار کرو، ان سب چیزوں میں برکت ہے. اللہ تعالیٰ کرے یہ سارے کام کرو، لیکن اپنا مقصد نا یہ دنیا نہ بناؤ. روزہ کس لیے آیا؟ یہ شہر رمضان جو ہے ہم نے شہر الطعام بنا لیا اس کو. افطاری میں یہ چیزیں ہونی چاہیے، افطاری میں وہ چیزیں ہونی چاہیے. دیکھیں اچھا کھانا، ضرورت کے مطابق کھانا، ہیلتھی کھانا بہت اچھی چیز ہے، لیکن ہمارا پورا دن اس روٹین میں گزر جائے کہ ہم نے افطاری میں کیا بنانا ہے اور اس چیز سے غافل ہو جائیں. یہ پوائنٹ کیونکہ میری بہنوں سے بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے، کیونکہ وہ گھر کے معاملات کو چلا رہی ہوتی ہیں اور ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ انہوں نے اوبیسلی ہم مرد حضرات یا بچے ہی ان سے ڈیمانڈس کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں چاہیے. لیکن پورا دن ہم نے صبر کیا ہوا ہے، تو کیا ہم افطاری کے اندر جو ہے تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ نہیں کر سکتے؟ کہ اگر ہم تھوڑی سی سادی افطاری کر لیں کہ اپنی والدہ، اپنی بیوی، اپنی بہن، اپنی بھابھی، ان کی عبادات کا کچھ خیال رکھ لیں، کہ وہ بھی کوئی ذکر اذکار کر لیں. ہمیں دیکھیں پھر وہی بات ہے، الٹیمیٹ گول جو ہے وہی بات ہے، اپنا گول عبادات کے ساتھ اپنے نفس کے تزکیہ کو بہت زیادہ جو ہے اس کے پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ہم اگر انہی چیزوں میں پھر ایک اور ہماری جو غلطی ہوتی ہے، جیسے ہم جس وجہ سے تھرڈ لیول پہ نہیں پہنچ پاتے، ایک تو ہمارا کھانے کا مسئلہ رہتا ہے، دوسرا ہمارا جو ابھی تھوڑا سا کم ہوا ہے لیکن جیسے آخری اشرا نا، پھر تو آپ دیکھیں جتنی لیلۃ القدر کی بابرکت راتیں ہیں اتنی ہماری شاپنگ کی سپیڈ تیز ہو جاتی ہے کہ ہمارے سارے کے سارے کام جو ہیں لیلۃ القدر کی راتوں کے لیے پڑے ہوئے، اور ہم اس چیز سے غافل کہ یہ وہ راتیں ہیں کہ جن کو یہ راتیں مل گئیں وہ پار ہو گئے، خوش نصیب لوگ ہو گئے. تو
ہمیں اس چیز کے اوپر غور کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو رمضان کا جو میسج ہے وہ کیا ہے کہ اپنی نفس اپنی خواہشات کو کنٹرول کرو. دیکھیں آپ جو ہے آپ کے بچے ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہمیں یہ کپڑے لے کے دو وہ کپڑے دیکھیں لے کے دیں ضرور لے کے دیں, لیکن میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ ہمیں بار بار ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے, ہم پورا سال بناتے رہتے ہیں, کوئی کمی نہیں ہمیں ملتی, ایون کہ ہم رمضان کے لیے بھی لیتے ہیں. لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے بیٹا کہ رمضان میں ان لوگوں کی خدمت کریں یا ان لوگوں کو دیکھیں جن کو ہم سے زیادہ ضرورت ہے. یہی تو روزہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ آپ کی جائز ریکوائرمنٹ ہے نا کہ آپ کا کھانا کھا سکتے ہیں, رک گئے ہیں نا, آپ کی جائز ریکوائرمنٹس ہیں کہ آپ جو سا ہے آپ نے مال کمایا ہوا ہے وہ اس کو آپ خرچ سکتے ہیں, رک گئے نا, اللہ تعالیٰ سے صدقہ دو. کیوں؟ اچھا اس سے ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو روزہ بھیجا ہے نا, یہ جو ہماری جو پرسنالٹی کے اندر جو ٹرانسفارمیشن جو آنی ہے یا جس کے اندر جو چینج لانے کا جو اس کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک تو جیسے میں نے آپ کو پہلے اسٹارٹ میں کہا کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ, تو ہمیں اپنی خود احتسابی کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ہماری ویکنس کیا ہے, ہماری کیا ویکنس ہے. کسی کی کمزوری مال ہو سکتی ہے, کسی کی کمزوری اس کی زبان ہو سکتی ہے, غلط زبان چلاتا ہوا, کسی کی کمزوری اس کی سوچ ہوتی ہے, گندی سوچ ہوتی ہے, کسی کی کمزوری اس کا بزنس ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا اس سے سکھا رہا ہے کہ بھائی اپنے غلط طریقے کے جو بزنس ہے اس کو تم صحیح کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ جس نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا, جس نے فحش گوئی کرنا نہیں چھوڑی, برے کام نہیں چھوڑے, ہمیں ایسے روزے کی, اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیا کر رہے ہیں ہم پورا مہینہ جو سا ہے 2 نمبری ملاوٹ ریٹس بہت زیادہ بڑھا کے چیزیں خرچ مال اکٹھا کر کے آخری عشرے میں جا کے عمرہ کر لیتے ہیں. یہ احتساب کریں اپنا, ٹھیک ہے فضیلت عمرے کی رمضان کے اندر بہت زیادہ ہے, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا, لیکن کیا آپ نے وہ جو مال کمایا ہے وہ اپنی نفس کی محبت کی وجہ سے غلط راستے سے کمایا ہے یا صحیح راستے سے کمایا؟ کیا آپ نے اپنی نفس کی محبت کو قربان کیا ہے کہ نہیں کیا؟ وہ جو مال اکٹھا کر کے آپ نے رکھا ہے لوگوں میں بانٹا کہ نہیں بانٹا ہے؟ وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہوئی تھی, لوگوں کے لیے خیر کی خدمت کرنے کی کوشش کی کہ نہیں کی آپ نے؟ اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہا ہے روزے سے, اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم روزے سے وہ چیزیں سیکھیں کہ جب ہم رمضان سے باہر جائیں تو ان ساری نعمتوں کو, ان ساری نیکیوں کو, یہ سارا مہینہ ہم قرآن پڑھتے رہے ہیں, سارا مہینہ ہم روزے رکھتے رہے ہیں, سارا مہینہ ہم عبادات کرتے رہے ہیں, یہ ساری نیکیاں ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم رمضان میں داخل کہاں سے ہوئے تھے, کس سٹیٹس سے ہوئے تھے اور کس سٹیٹس سے باہر نکل رہے ہیں اور کیا لے کر جا رہے ہیں اپنے ساتھ آگے رمضان. دیکھیں نیکیوں کی قبولیت کی ایک بہت بڑی شرط یہ بتائی جاتی ہے کہ آپ اس نیکی کے کرنے کے بعد آپ میں کیا تبدیلی آئی. آپ نے حج کیا, آپ نے عمرہ رکھے, آپ نے پورے مہینے کے روزے رکھے, نمازیں پڑھی, لیکن جب جیسے عید آئی سب کچھ بھول گئے. نہ نماز کی فکر, نہ اچھی بات کی فکر, نہ صدقے کی فکر, نہ خیر کی فکر, نہ برائی سے رکنے کی فکر. پورا مہینہ کیا گیا ہے ہم نے. یہ چیز ہمارا رزلٹ ہے. یہ جو ہم سارا مہینہ کر رہے ہیں نا, اس کا رزلٹ عید کے بعد ہمیں مل جائے گا خود ہی. کسی کو, مجھے آپ کو ایک دوسرے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم مسجد کی محبت اپنے ساتھ لے کے گئے رمضان سے آگے یا نہیں, یا وہیں رمضان میں مسجد کو چھوڑ کے مسجد کے اندر ہی مسجد کی محبت چھوڑ کے چلے گئے. یہ ہم اپنی ذات کو خود چیک کر سکتے ہیں کہ ہم نے کیا اس رمضان میں پایا اور کیا کھویا. ہم بہت زیادہ, ہم ان بد نصیبوں میں سے نہ بن جائیں کہ بہت ساری عبادات تو کر لیں لیکن اینڈ میں ہمارے ہاتھ خالی ہوں. اللہ اکبر. ہمیں اس چیز کو بہت زیادہ سمجھنا ہے اور بہت زیادہ ضروری ہے یہ باتیں کہ ہم ان غلطیوں سے بچ سکیں
اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اندازہ ہے. دیکھیں ایک بہت امپورٹنٹ چیز جیسے روزے میں نے آپ کو بتایا تقویٰ ہے, ذکر ہے, صبر ہے, اور ایک بہت امپورٹنٹ چیز دعا ہے. دیکھیں جب تک ہم اپنا سیلف ایویلیویشن نہیں کرتے, ہمیں جب تک اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر گناہ کیا ہے, برائیاں کیا ہیں, ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگیں گے؟ ہم مال مانگیں گے, صحت مانگیں گے, سب نعمتیں مانگیں گے, لیکن اصل سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ہم اسے بتا سکتے ہیں سب سے بڑی نعمت کیا ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دے دے تو ہم کامیاب ہو گئے؟ ہدایت. ایگزیکٹلی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی اس میں پہلا لفظ ہی یہی بتایا, اللہم انی اسألک الہدی والتقی. سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا میں ہمیں مانگنا سکھا رہے ہیں کہ ہدایت. یہ وہ دعا ہے جو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ رمضان میں کثرت سے پڑھیں, ینگ لوگ اسپیشلی پڑھیں, کیونکہ اس دعا میں وہ سارے چیلنجز, وہ ساری پرابلمز ہماری سالو ہو رہی ہیں جو ہماری پرسنالٹی کے اندر ہے. کیا ہے ہماری پرسنالٹی؟ ہدایت یا سیدھا راستے کا ہمیں نہیں پتا. ہمارے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے, تقویٰ نہیں ہے, ہمارے اندر پاک دامنی نہیں ہے, ہم بے حیائی سے نہیں بچ رہے, حیا نہیں ہے ہمارے اندر, اور ہم فقیر ہم جو ہے لوگوں کے محتاج ہوئے ہیں. یہ تینوں وبال جو ہماری پرسنالٹی کے اوپر پڑے ہوئے ہیں اور جس کو ہم سالو نہیں کر پا رہے, ان کے لیے دی بیسٹ دعا ہے یہ. کثرت سے پڑھیں. اتنی عظیم عبادت اور اتنی بہترین عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے عبادت بنایا. اس کو مت ضائع کریں موبائلز پہ ڈراماز دیکھنے کے لیے, اس کو مت ضائع کریں گانے سننے میں, اس کو مت ضائع کریں رات کو شام کو کرکٹ گیمز کے پورے پلان. اچھا ہمارے پلانز کیا ہوتے ہیں کہ رات کو ہم نے کرکٹ میچ کھیلنے ہیں, ادھر عبادات کی رات ہیں اور ادھر ہم جون سا ہے اپنے گیمز. کیا پلانز ہوتے ہیں؟ جیسے میں نے پہلے بھی ذکر آپ کو کیا کہ جم میں ٹرانسفارمیشن کے لیے ہم جا رہے تھے, اس کے لیے ہم نے ڈائٹ پلانز کیے. یہ اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہوتا کہ ہماری ڈائٹ کی وجہ سے ہمارا روزہ خراب بھی ہو سکتا ہے, ہمیں تکلیف بھی زیادہ ہو سکتی ہے. ہمارے کارب بند کرنے کی وجہ سے ہم روزے کو اس طرح سے ہیلدی وے سے عبادات کے اندر مصروف نہیں کر سکتے اپنے آپ کو. تو یہ وہ پرابلمز ہیں جن کو ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ ہمارا مقصد جب باقی 11 مہینے سال کے جو ہیں ان میں ہم چیزوں کو اچیو کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے, لیکن یہ مہینہ خاص اللہ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ روزے دار کو میں خوشخبری کی بھی حدیثیں کچھ سن لیں کہ ایک خوشخبری جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو خوشی ملتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے, اور دوسری خوشی اس کو اس وقت ملے گی. امیجن وہ کیا انعام ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا نہیں, وہاں ہائڈ رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مومن کو اس وقت وہ خوشی, وہ روزے کا انعام دے کے وہ خوشی ہوگی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. کیسے میرے لیے؟ ٹھیک ہے ہم سب کو پتا ہم روزے میں ہیں, لیکن روزے کی کوالٹی کیا؟ جیسے میں نے آپ کو 3 کیٹیگریز بتائیں, جس لیول کی کیٹیگری, جس کیٹیگری کا آپ کا روزہ ہوگا اس لیول کا آپ کو اجر ملے گا. اصل چیز نیکیاں. دیکھیں یہ بات, یہ پوائنٹ بہت غور سے میں کوشش کرتا ہوں یہاں پہ اپنی جو ڈسکشن ہے اس کو کلوز کروں. 2 چیزیں ہیں, ایک چیز نیکی کرنا اور ایک چیز برائی سے رکنا. یہ دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ ایک بندہ نیکیاں کر رہا ہے اور برائی سے نہیں رک رہا, ایک سینیریو یہ ہے, ایک بندہ نیکیاں نہیں کر پا رہا لیکن وہ برائی سے رک رہا ہے, کون سا بندہ کامیاب ہے؟ زبردست, ویل ڈن. برائی سے رکنے والا. کیوں؟ جیسے میں نے آپ کو مفلسی والی حدیث سنائی نا, وہ تو نیکیاں کر رہا ہے, جب برائی سے نہیں رک رہا تو وہ نیکیاں ساری بیلنس ہوتی جا رہی ہیں. آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے, آپ موویز دیکھ رہے ہیں. آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے, آپ نے سیزنز کی پلان میں, یہ والا سیزن رمضان میں دیکھنا ہے. آپ نے روزہ رکھا ہوا, گیمنگ زونز بنے ہوئے ہیں, آپ بچے جانتے ہیں سارے گیمنگ زونز میں پلانز ہوتے ہیں. اب یہ کرکٹ گراؤنڈز بن گئے, ان میں میچز کے پلانز ہوتے ہیں, وہ پلانز بنے ہوئے. روزہ رکھا ہوا ہے سارا دن, نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں,
لیکن کیا کریں، جب ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں وہاں پہ گفتگو بھی ایسی ہو سکتی ہے کہ جہاں پہ کوئی سلینگ لینگویج یوز ہو جائے، کوئی گالی نکل جائے، کوئی غلط بات ہو جائے. بازار جا رہے ہیں، غیر ضروری بازار جا رہے ہیں اور شام کے وقت جا رہے ہیں. اللہ میری بہنوں کے پر رحم فرمائے، اللہ ان پہ کرم فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے مردوں کو ہدایت عطا فرمائے کہ ان کے کاموں کو وہ کر دیں، اور ان کو جو مجبوری میں رات کے وقت نکلنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی اس مجبوری کو ختم کرے اور ان کے لیے آسانی پیدا کرے. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. پری ریکویزٹ یہ ہے کہ آپ گناہوں سے بچنا شروع ہوں، گناہوں سے اپنے آپ کو روکیں اور پھر آپ نیکی کریں. یہ ڈبل پروفٹ ہو جائے گا پھر آپ. تو یہاں پہ میں چاہوں گا کہ اپنی گفتگو کو اینڈ کروں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے ہماری کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چھوٹی سی محفل میں ہم نے جو گفتگو کی اور کوشش کی کہ میری اور آپ میں سب میں جو کمیاں کوتاہیاں ان کو ڈسکس کر سکیں اور ان کو صحیح کر سکیں، اور جو ہمارا اصل مقصد ہے، جو اصل گول ہے رمضان کا، اس کو اچیو کر سکیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس محفل کو قبول فرمائے، اس کے بدلے میں ہمیں ہدایت دے دے، اس کے بدلے میں ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، جو ہم نے کہا، جو صحیح کہا اس کو قبول فرما لے، اور جو غلط کہا، جو غلطی سے کہا اس کو معاف فرما دے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ناکام لوگوں میں شامل نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں مفلس لوگوں میں شامل نہ کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن سے وہ راضی ہو گیا، جن سے وہ محبت کرتا ہے، جن کے روزے کو وہ دیکھ کے مسکراتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم میں ہر برائی سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی، ہماری بیویوں کی، ہمارے والدین کی، ہمارے بہن بھائیوں کی، ہماری یوتھ کی، سب کی حفاظت فرمائے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی وہ مسٹیک دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے ہماری اتنی اچھی نیکیاں اور اتنے اچھے اعمال ضائع ہو جائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.